نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے اور اسے آخرت کے قائم ہونے کا یقین ہے اور جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے زندگی کے ہر معاملے میں ہر پہلو میں اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا ذکر گزشتہ سے پہلے جمعے میں کیا گیا۔
اور عبادت صرف نماز نہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ نماز ایک حصہ ہے اور نماز کی بابت کچھ مثالیں پیش کی گئیں۔ زندگی ساری کی ساری عبادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو لقب ہی اللہ نے عبد بتایا ہے۔ آپ عبد تھے، اللہ کی عبدیت، اللہ کی غلامی، اللہ کی عبادت ہر لمحے، ہر آن، ہر وقت، ہر جگہ، ہر طریقے اور انداز سے۔ اللہ کا ذکر یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور ذکر کا معاملہ تو یہ ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، آپ ہر لمحے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ نمازوں کے علاوہ جو دیگر فراغت کے اوقات ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب لوگوں کو واعظ و تبلیغ کر رہے ہوں، اس کے علاوہ اوقات میں ذکر اللہ کے سوا اللہ کی بات، اللہ کا ذکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاکیزہ کلمات کی ادائیگی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ صبح کے اذکار، شام کے اذکار، نمازوں کے بعد کے اذکار و وظائف، سوتے وقت کے اذکار و وظائف، جب جاگنا ہے اس وقت کے اذکار و وظائف، پچھلی رات اٹھے ہیں اس وقت اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن، بیت الخلاء کی دعا، داخل ہونے کی، نکلنے کی، کھانا شروع کرنے کی دعا، کھانا مکمل ہونے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، پانی پینے سے پہلے اللہ کا نام، اور غور کرتے چلے جائیں، غور کریں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں، دن رات کا کوئی موقع ایسا نہیں نمازوں کے علاوہ جس سے متعلق آدمی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ذکر و دعا نہ بتائی ہو۔ مصیبتوں اور پریشانیوں کی دعا، بیماریوں اور تکلیفوں سے چھٹکارا پانے کی دعائیں، قرض سے نجات پانے کی دعائیں، رزق میں فراخی اور وسعت حاصل کرنے کے لیے دعائیں اور اذکار و وظائف۔ تو ذکر اللہ یہ ایک امتیاز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس وقت میں، اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کو یاد کرنے کی دعائیں بتلائیں، جن حالات میں، جن اوقات میں، جن کیفیات میں انسان کو اللہ یاد آ بھی نہ سکتا ہو، ایسے ایسے موقعوں کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ تو آپ کی زندگی ساری کی ساری اللہ کی عبادت کا مجموعہ ہے، اور اس میں ہم ذکر اللہ کی بات کر رہے ہیں، اذکار۔ اور یہ حقیقت یہ ہے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دن بھر کے سارے کاموں سے متعلق دعاؤں کا اہتمام کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری زندگیاں بھی ذکر اللہ سے عبارت بن جائیں گی۔ اور یہ جو ہمیں بری عادتیں پڑ گئی ہیں، غیبتیں کرنے کی، واہیات بولنے کی، چغلی، لگائی بجھائی، ہنسنا، مذاق کرنا، مذاق اڑانا، وہ بیٹھے ہیں طرح طرح کی فضولیات میں مصروف رہتے ہیں، لوگوں کے عیب چنتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ ان ساری خرابیوں کا علاج، جیسا کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے الوابل الصیب میں لکھا ہے کہ زبان کی جتنی لغزشیں ہیں، جتنے گناہ ہیں، اور جتنا زبان پھسلتی ہے، بے لگام ہوتی ہے، ان ساری زبان کی آفتوں، مصیبتوں کا ایک ہی علاج ہے، ذکر اللہ۔ اپنی زبان کو ذکر اللہ کا عادی بنایا جائے، اللہ کے ذکر کے ساتھ اس زبان کو اتنا مشغول کر دیا جائے کہ یہ زبان کسی اور بات کی طرف اس کو فرصت ہی نہ ملے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرنے کے حوالے سے ہمارے لیے رہنما ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، اور یہ ذکر اللہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اور ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ یہ بات پہلے بھی متعدد بار عرض کی گئی، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ نے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، کہ جب کوئی غلطی اور گناہ ہوتا ہے متقین سے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ بیٹھے دو بھی، جگہ دے دو، پھنس کے نہیں بیٹھتے، کھلی جگہ پہ بیٹھتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ اگلی بات کیا؟ فاستغفروا لذنوبهم، اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو استغفار کرنا، توبہ کرنا یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے گناہ تھے ہی نہیں، غلطیاں تھیں ہی نہیں، زندگی اتنی پاکیزہ، اتنی اجری اور شفاف کہ اللہ اس زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیتا ہے، اور زندگی اتنی عمدہ، معیاری اور اتنی شان و شوکت والی، اللہ نے آپ کی عمر مبارک کی قرآن میں قسم اٹھائی ہے، لعمرک، تیری زندگانی کی قسم، تیری عمر کی قسم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز اور خصوصیت ہے کہ اللہ نے آپ کی عمر مبارک کی قسم اٹھائی ہے، آپ کے سوا اللہ نے کسی اور نبی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی۔ زندگی پاکیزہ، گناہ تھا ہی کوئی نہیں، اس کے باوجود اللہ سے ہر دم استغفار کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر کئی صحابہ نے کئی مجالس میں نوٹ کیا کہ ایک ایک مجلس میں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار استغفار کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو بھی تلقین کرتے ہیں، لوگوں اللہ سے استغفار کیا کرو، میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں کہ میں دن میں 100 بار اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ توبہ اور استغفار، اور توبہ و استغفار کے کلمات بھی کتنے زیادہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ نمازوں کے بعد بھی دیکھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، رکوع و سجود میں سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی، نماز شروع کرتے ہوئے اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اللہ سے توبہ و استغفار کے کلمات کتنے ہیں، صبح اور شام میں سید استغفار کو لے لیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک۔ دیکھیے اللہ سے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے، توبہ اور استغفار کے لیے کتنے کلمات بتائیں۔ اور ایک حدیث صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے، سبحان اللہ وبحمدہ، اتنا صرف سبحان اللہ وبحمدہ اتنا پڑھ لے 100 دفعہ، اگر اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں گے اللہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ سے استغفار حاصل کرنے کے کلمات بتائے کتنے، خود بھی استغفار، توبہ استغفار ہر دم ہر لمحے، اور ہمیں تعلیم دی ہے کہ یہ کلمات پڑھو اللہ سے گناہوں کی معافی حاصل ہوگی۔ ادھر گناہ کوئی نہیں تھے، اس کے باوجود توبہ و استغفار پہ کثرت کتنی تھی، ہمیشگی کتنی تھی، اور آج ہماری زندگیاں گناہوں سے لبریز ہیں، گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، گناہ ہماری فطرت بن چکے ہیں، گناہ ہماری عادت دن رات صبح و شام کی ہر دن کی عادت ہے، گناہ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، اور توبہ و استغفار کی فکر لاحق نہیں ہوتی۔ ہمیں تو بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے بہت توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کی بار بار تجدید کرتے رہنا چاہیے، حتیٰ کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ توبہ کے بعد توبہ پر بھی توبہ کرنی چاہیے۔ کس بات پہ؟ کہ پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، استغفار کا پتہ نہیں اللہ کے ہاں کوئی اندراج بھی ہوا ہے، قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس پر بھی استغفار کریں۔ تو
ہر دم توبہ اور استغفار، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ تو اللہ کی عبادت، یہ آپ کا اوڑھنا اور بچھونا، آپ کا امتیاز اور آپ کی خصوصیت، آپ کی پہچان، ہر دم اللہ کی عبادت جس میں توبہ اور استغفار بھی شامل ہے، اللہ کے اذکار شامل ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں روزوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا شغف تھا روزے کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی تعلیم دی اور آپ کا اپنا ذاتی عمل بھی تھا۔ بھی کسی کا موبائل بج رہا ہے، بند کر دے موبائل۔ روزے کے ساتھ آپ کا شغف۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ہی روزہ رکھ لیتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ شادی ہوئی عمر بن عاص کے بیٹے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی، ان کی عظمت کے لیے یہ مثال کافی ہے کہ مصر کے فاتح تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ مصر کی سلطنت کی فتح ان کے ہاتھوں لکھی ہوئی تھی، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ شادی ہوئی، اپنی بہو سے پوچھتے رہتے تھے اپنے بیٹے کے بارے میں، بتاتی بڑے نیک ہیں۔ پھر ایک دفعہ ذرا اطمینان سے پوچھا، کہتے ہیں جی وہ تو کبھی آنکھ اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھا، ساری رات نماز پڑھتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں قیام میں، صبح روزہ رکھ لیتے ہیں، ہماری طرف تو دیکھنے کی انہیں فرصت ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا، جی وہ اس طرح۔ آپ نے انہیں سمجھایا بھی مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، 3 روزے رکھو گے یہ ساری عمر کے روزے کے برابر بن جائیں گے۔ مہینے میں 30 دن، ایک روزہ رکھا اس کا 10 گنا ثواب ہے، 3 روزے رکھو گے 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ عرض کیا نہیں میرے اندر طاقت اس سے زیادہ ہے۔ فرمایا ہفتے میں 2 روزے رکھ لیا کرو، پیر اور جمعرات کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، آپ کا معمول تھا۔ اور یہ 3 روزے ہیں وہ کون سے؟ 13، 14 اور 15، چاند کی تاریخ ہے 13، 14، 15، جنہیں ایام بیز کہتے ہیں، ان کے روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ۔ پیر کے روزے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن میرے اوپر وحی کا آغاز ہوا تھا، اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں پیر اور جمعرات دونوں دنوں کے روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس دن ہفتے کے دوران 2 دفعہ پیر اور جمعرات کو انسانوں کے عمل اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے دفتر پیش کرتے ہیں، ریکارڈ لے کے جاتے ہیں۔ تو میری خواہش ہے کہ جب میرے عمل اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ عرفے کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، رمضان کے علاوہ شعبان کے سب سے کثرت کے ساتھ روزے، جتنی کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے، نفلی روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ کو آپ نے پھر، وہ کہتے ہیں نہیں جی میرے اندر طاقت اور زیادہ ہے، میں ہفتے میں 2 روزے کی بجائے زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں۔ فرمایا پھر ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن ناغہ کرو۔ کہنے لگے جی میرے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے، میں روزانہ روزہ رکھ سکتا ہوں۔ فرمایا اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک افضل ترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، اور وہ روزہ یہ تھا ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن وہ ناغہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے البتہ اللہ کی طرف سے رخصت تھی، مسلسل روزہ رکھ لیتے ناغے کے بغیر۔ عام امت کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ناغے کے بغیر نفلی روزے رکھیں، لیکن رسول اللہ کے لیے اجازت تھی، اور آپ کئی دفعہ لمبے دن ناغہ کیے بغیر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسے وصال کہتے ہیں، وصل کرتے تھے روزے کا، ناغے کے بغیر روزہ رکھنا۔ تو روزوں کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مثال آپ تھے۔ اور یہ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا، آپ گھر تشریف لاتے، دھوپ بہت چڑھ چکی ہوتی، صبح سے لے کے اب تک کچھ کھایا نہیں ہوتا تھا، پوچھتے کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کیا جاتا نہیں جی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرماتے چلو پھر آج روزہ ہی رکھ لیتے۔ یہ کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا، یعنی یہ جو معمول کے روزے ہیں، پیر جمعرات کا، مہینے کے 3 روزے، شعبان کے روزے، عاشورہ کا روزہ، عرفے کا روزہ، اور اس کے علاوہ روزے، اور تو یہ معمول سے ہٹ کر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ 10-11 بجے کا ٹائم ہے، اب تک ناشتہ تک نہیں کیا، پتہ چلا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس وقت نفلی روزے کی نیت کر لیتے، اور یہ جائز ہے، سنت سے ثابت ہے۔ فرض روزے کی نیت
فجر کی اذان ہونے سے، طلوع فجر سے پہلے پہلے ضروری ہے۔ نفلی روزہ دن میں کسی وقت بھی 12 بجے تک کسی کو کچھ کھانے کو میسر نہیں ہوا اور وہ سوچتا ہے کہ آدھا دن تو گزر گیا چلو روزہ رکھ لیتے ہیں، نیت کر لے، یہ درست ہے، جائز ہے۔ اور ایسے بہت سے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موجود ہوتے تھے۔ روزوں کے اندر آپ دیکھیں کہتا مقام۔ آج حقیقت یہ ہے ہمارے چونکہ ایمان کمزور ہے اس لیے ہمارے جسم بھی کمزور ہے۔ حافظ ابن کریم رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جسم یہ انسان کی روح کے اور دل کے تابع ہیں۔ روحیں کمزور ہوتی ہیں، جسم بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ بھوک برداشت نہیں کرتے جسم بھوک نہیں برداشت کرتے، روزوں کی طرف رغبت نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، شوق نہیں ہے اتنا۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی پاکیزہ سنتوں کے ساتھ ہمارا وہ شغف نہیں ہے، وہ تعلق نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے، رجحان نہیں ہے ہمارے اندر، ورنہ یہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ جس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ تعلق، عملی تعلق ہمارا زیادہ ہوگا، اسی قدر اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی زیادہ حاصل ہوگی، اور اسی قدر دنیا کے فتنوں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے بچے رہیں گے۔ دنیا میں طرح طرح کے فتنے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی ایک دو نشستوں میں دوستوں کے ساتھ ذکر ہوئی کہ اس دور کے اور ہر زمانے کے جتنے فتنے ہیں، دنیا کی جتنی آفتیں اور مصیبتیں ہیں، ان ساری آفتوں، مصیبتوں اور فتنوں کا ایک ہی حال ہے اللہ کی طرف سے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارا شعار بن جائے، ہمارا اوڑھ اور بچھونا بن جائے۔ جس طرح طوفان نوح کے دوران نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے وہی اس طوفان سے بچ سکے تھے۔ آج ہر طرف فتنوں کے طوفان ہیں، بچنے کا راستہ صرف ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا سہارا لیا جائے۔ وہ کشتی نوح کی طرح ہے، اسی میں سوار ہونے والے بچیں گے۔ تو عبادات کے اندر، نمازوں میں، اذکار میں، توبہ و استغفار میں، روزے رکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اہتمام کیا جائے۔ اپنے گفتار و کردار میں، معاملات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اہتمام کیا جائے۔ قرض لیتے ہیں، قرض دیتے ہیں، سودا بیچتے ہیں، سودا خریدتے ہیں، رشتے کرتے ہیں، رشتے توڑتے ہیں، لوگوں سے محبتیں کرتے ہیں، محبتیں چھوڑتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، قطع تعلق کر دیتے ہیں۔ سارے معاملات میں ہمیں معلوم کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، آپ کا طریقہ کیا تھا، رہن سہن کیسا تھا آپ کا، اس کو دیکھیں اور اسے اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنی بے رغبتی اور جتنی عدم دلچسپی آج اس امت میں ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے پائی جاتی ہے اور کسی چیز سے نہیں پائی جاتی، جتنا لا تعلق ہم اللہ کے نبی کے طریقے سے ہو گئے کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ اور اسی بنا پر آج ہم مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں اور تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں یہ بات واضح کر دی ہے، سورہ نور کی آیت ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ ہمارے نبی کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں۔ مخالفت کیا ہے؟ اللہ کے نبی اگر ہمیں مشرق کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، ہمارا رخ مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ جو بات اللہ کے نبی بتاتے ہیں اس کی طرف جانے کے اندر ہمت نہیں پاتے۔ خاندان، برادری، بیوی، بیٹے، نفس اور دیگر دنیا کے مفادات، یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روکے ہوئے۔ ہم اپنی خواہشات کے اسیر اور غلام، خاندان کے اسیر اور غلام، اپنی دنیا کی عام ضروریات کے ہم دلدادہ، انہیں پورا کرنے کے خواہش مند، اور یہ چیزیں ہمیں سنت نبی سے روکے ہوئے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو لوگ ہمارے پیغمبر کے امر کی، اس کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے۔ کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچ سکتا ہے، کوئی آفت، دنیا کی کوئی بڑی مصیبت ان پر حملہ آور ہو سکتی ہے، او عذاب علیم، اگر یہ نہ ہوا تو پھر آخرت میں عذاب علیم ضرور ہوگا۔ نبی کے طریقے کی مخالفت کی وجہ سے عذاب علیم ضرور ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے اللہ کا عذاب
نہ دنیا میں جھیلنے کی کسی میں طاقت ہے، نہ آخرت میں اللہ کا عذاب جھیلنے کی طاقت ہے۔ ایک صحابی جو بڑے بیمار تھے، شدید بیمار، چارپائی سے لگ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر گیری کے لیے تشریف لے گئے۔ حالت بڑی پتلی تھی، آپ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کے ذریعے بہت سارے معاملات واضح کر دیے جاتے تھے، آپ کے یہ معجزات تھے۔ آپ نے پوچھا ہے صحابی کوئی دعا کی ہے اللہ سے تم نے؟ عرض کی ہاں اے اللہ کے نبی میں نے دعا کی ہے۔ کیا دعا کی ہے؟ میں نے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ جو سزائیں، جو عذاب قیامت کے دن تو نے جہنم میں ڈال کے مجھے کرنا ہے وہ تو برداشت نہیں ہوگا، وہ سزا مجھے دنیا میں ہی دے لے، دنیا میں وہ عذاب دے لے، سزا دے لے۔ دنیا کا عذاب تو جھیلا جا سکتا ہے ممکن حد تک، آخرت کا عذاب نہیں جھیل سکتے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تعجب کیا، سبحان اللہ کہا، سبحان اللہ۔ اللہ کے بندے، اللہ کا عذاب دنیا میں کوئی جھیل سکتا ہے؟ کوئی نہیں جھیل سکتا، دنیا میں بھی نہیں جھیل سکتے اللہ کا عذاب۔ بلکہ تم یوں کہا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ کوئی کہے کہ کوئی بات نہیں، دنیا کا عذاب یہ نا فتنہ آ جائے گا، کوئی بات نہیں، آخرت نہیں۔ بھائیو، نہ دنیا کے فتنوں میں انسان کے اندر ہمت ہے کہ ان کا سامنا کر سکے اور نہ آخرت کے عذاب کی ہمت ہے۔ تو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہے، نقصان ہی نقصان ہے، اور وہ نقصان پوری امت بھگت رہی ہے، ہم بھگت رہے ہیں، اپنی زندگی میں بھگت رہے ہیں وہ عذاب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کی بات ہو رہی تھی، ویسے کئی پہلو ہیں عبادات کے علاوہ، آداب زندگی کے، اخلاقیات ہیں زندگی کی۔ ہم نے عبادات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ اپنانا ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کو، آپ کے نمونے کو اپنانا ہے۔ آداب زندگی کے اندر رہن سہن، طور طریقے، ایٹیکیٹس، مینرز، یہ سارے کے سارے کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ رہے ہیں۔ اخلاقیات اپنی ٹھیک کرنی ہے، کہاں سے ٹھیک کریں گے؟ نمونہ کون سا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ سبحانہ وتعالی قسم اٹھا کر یہ بات فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ خلق عظیم پر ہیں۔ اپنے اخلاق بھی ٹھیک کرنے ہیں ان کے اخلاق کو دیکھ کر، اپنے رویے ٹھیک کرنے ہیں ان کے رویے دیکھ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبادات ایک پہلو اور دیکھ لیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، انفاق، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، اور آپ سے بہتر نمونہ کہاں سے لائیں گے؟ اللہ نے آپ کی تعریف کی ہے، آپ اسوہ حسنہ ہر معاملے کے اندر۔ اور یہ سورت، یہ جو آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ایک ایسی سورت میں نازل ہوئی جس سورت میں غزوہ خندق کا، غزوہ احزاب کا ذکر ہے، جنگ خندق۔ اللہ نے مسلمانوں سے کہا کہ اس جنگ میں اللہ کے نبی تمہارے لیے بہترین نمونہ تھے، اور حقیقت یہ اسی جنگ میں نہیں، ہر جنگ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ جہاد فی سبیل اللہ یہ بھی عبادت ہے، عظیم عبادت، بلکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ اسی طرح بلند چوٹی ہے جیسے کوہان کی بلند چوٹی ہوتی ہے۔ عبادات میں بلند ترین عبادت اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب حیدر کرار، شیر، ایسا شیر جس کا کوئی مقابلہ نہ کر پائے، جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہ سکے، اور واقعی اللہ کے شیر تھے رضی اللہ تعالیٰ، بہادر۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگوں میں، غزوات میں میرے جیسے لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں رہ کے لڑا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے رسول جنگوں میں میدان میں سب سے آگے ہوتے، پرواہ نہیں کرتے تھے حالات کیا ہیں، دشمن کی تعداد اور نفری کتنی زیادہ ہے، بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اور غزوہ حنین میں تو وہ قبیلہ حوازن وغیرہ کے تیر انداز تیر برسا رہے تھے، تیروں کی بچھاڑ تھی، بارش ہو رہی تھی، آپ تیروں کی بچھاڑ میں اکیلے کھڑے ہیں اور اپنے وہ خچر سے نیچے اترے ہوئے اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے، آپ کے خچر کو اور آپ کو پیچھے پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں، کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور تیروں کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا شخص نہیں ہوں، اور سردار عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تم مجھے جانتے ہو، بہادر ہوں، شجاع ہوں، دلیر ہوں، بزدل نہیں ہوں کہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤں۔
تینوں کی بچھاڑ کے اندر آپ کھڑے ہیں، اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر عبادت کے اندر اسوہ حسنہ ہے۔ انفاق کی بات کر رہے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس پہ بھی آپ اسوہ حسنہ ہیں، اور انفاق میں تو آپ کی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ سخاوت، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بھی سخاوت کے بغیر نہیں ہوتا۔ انسان کے دل میں سخاوت ہو، غنا ہو، تب انسان کر سکتا ہے۔ اگر دل میں کنجوسی ہو، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس انسانی پر بخیلی کا غلبہ ہے، نفس انسانی پر بخیلی کا غلبہ ہے۔ بخیلی یہ انسان کی فطرتی کمزوری ہے، اور اللہ نے قرآن میں یہ بات دو جگہ فرمائی وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، بچا لیا گیا، بچ گیا نہیں کہا، بچا لیا گیا، جس پر اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ کا احسان ہو گیا، اللہ نے اس کے اندر سے وہ اس کی فطری کمزوری بخیلی والی نکال کے باہر پھینک دی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی فلاح پانے والے ہیں، کامیابی ان کا مقدر ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ تو بخیلی ہو تو انفاق نہیں ہو سکتا۔ انفاق کب ہوتا ہے، سخاوت کب ہوتی ہے، جب بخیلی نکل جائے۔ ویسے بخیلی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں بخیلی سے بچو، ایاکم والشح، بخیلی سے بچو، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، اس بخیلی نے پہلی امتوں کو تباہ کر دیا ہے، ہلاک۔ گویا بخیلی یہ تباہی کا سبب ہے، اور بخیلی کی ضد کیا ہے؟ سخاوت۔ سخاوت یہ فلاح ہے، یہ کامیابی ہے، اور بخیلی تباہی ہے۔ تو سخاوت میں، انفاق فی سبیل اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مثال آپ۔ مولانا عبد المجید سہدوی رحمہ اللہ نے کتاب ہے ان کی، یہ میرے پاس موجود ہے، رہبر کامل، پڑھنے کی چیز ہے، سیرت کی یہ کتاب خریدیے اور پڑھیے۔ زندگی کے کچھ 30 کے قریب پہلو ایسے بیان کیے اس کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، ایک ایک پہلو اٹھا کے پڑھیے، ایمان تازہ ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں ایک زہد ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی، اور ایک سخاوت ہوتی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی زاہد ہے تو وہ سخی نہیں ہوتا عام طور پر، اور اگر کوئی سخی ہو تو وہ زاہد نہیں ہوتا۔ زاہد وہ ہے کہ جو ملا کھا لیا، استعمال کر لیا، نہ ملا تو صبر کر لیا، ظاہر ہے وہ سخی نہیں ہو سکتا، پاس ہی کچھ نہیں، سخاوت کیسے کرے گا؟ گزارے لائق ملتا ہے، بڑی مشکل سے بھوک مٹتی ہے، اور پھر انسان انتظار کر رہا ہوتا ہے، سخاوت نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کچھ سخی ہے تو ممکن ہے کہ وہ زاہد نہ ہو، مال ہے، آ رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، لوگوں کو بھی دیتا ہے، نئے گھر بناتا ہے، نئی گاڑیاں خریدتا ہے، نوکر چاکر ہیں، ظاہر یہ چیزیں، یہ زہد نہیں ہے۔ زہد یہ ہے کہ انسان دنیا کی رنگینیوں سے بالکل بے نیاز ہو جائے، جمع رکھے کچھ نہ، سب کچھ دے دے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے؟ زہد بھی تھا، سخاوت بھی تھی، دونوں چیزیں جمع تھی آپ میں۔ دنیا جمع کرنے کا تو وہاں تصور ہی کوئی نہیں تھا۔ اس کے لیے ایک مثال دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، پاس کچھ نہیں تھا، بیٹھ جاؤ۔ ایک اور آیا، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک اور آیا، فرمایا بیٹھ جاؤ، اللہ کو انتظام کر دے گا، ابھی کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک شخص آیا، اس نے 4 اوقیے، تقریباً 4 چھٹانک چاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دی، اللہ کے نبی قبول فرمائیے اور اللہ کی راہ میں جہاں چاہے خرچ کرتے۔ آپ نے ایک اوقیہ ایک کو دیا، ایک دوسرے کو دیا، ایک تیسرے کو دیا، وہ چلے گئے، ایک اوقیہ بچ گیا، گھر لے گئے، سرانے رکھا ہوا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رات اٹھتے ہیں، بے قراری سے بیٹھ جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، لیکن بے چینی، نیند نہیں آ رہی۔ میں نے یہ بے قراری دیکھی، پوچھا اللہ کے نبی خیریت ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، کوئی بات نہیں۔ پھر بے قراری دیکھی، برداشت نہیں، پھر پوچھا کیا بات ہے، کوئی اللہ کی طرف سے حکم آ گیا؟ فرمایا نہیں، کوئی حکم نہیں آیا۔ پھر کچھ ٹائم بے قراری میں گزری، نماز پڑھی، پھر پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے، مجھے کچھ بتائیے، فرمائیے کیا بے قراری ہے؟ سرہانے کے نیچے سے وہ ایک اوقیہ چاندی نکال کے دکھائی، یہ مجھے سونے نہیں دے رہی، یہ اوقیہ سونے نہیں دے رہا۔ دل میں خیال ہے کہ محمد اسی حالت میں فوت ہو گیا، اس اوقیہ کے اللہ کو جواب کیا دوں گا، اس ایک چھٹانک چاندی کا جواب کیا دوں گا؟ ایک روایت میں صحیح بخاری کی ایک حدیث میں یوں بھی آیا، نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد بڑی اجلت کے ساتھ، انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ جن کی نظریں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک عمل پر بڑی گہری نظریں تھی، غور کرتے تھے. ٹکٹکی لگی ہوئی تھی، بیٹھے رہے. محسوس ہوا کہ پریشانی ہے، کوئی آپ گھر گئے ہیں. یہ جانا کوئی عام معمول کے مطابق نہیں تھا. تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس تشریف لے آئے. صحابہ نے اتنی اجلت اور اس انداز سے جانے کی وجہ پوچھی. آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز کے دوران یاد آیا تھا گھر میں سونے کی ایک ڈلی کہتے ہیں نا، ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے سونے کا گھر میں. تو نماز کے دوران ہی اس کا خیال آ گیا تھا. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر وہ سونا گھر میں پڑا رہے اور اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اللہ کو سونے کا جواب کیا دوں گا. گھر میں یہ حکم دینے گیا تھا کہ اس سونے کو فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے. ایک موقع پر ایک شخص آیا، سوال کیا، فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں، ایسے کرو فلاں شخص کے پاس جا کے میرے نام پر ادھار لے لو، میں وہ ادا کر دوں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے. عرض کی اللہ کے نبی جب آپ کے پاس سے ہے ہی کچھ نہیں تو دینے کا آپ کو اللہ نے مکلف ہی نہیں ٹھہرایا، آپ یہ تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں کہ اس سے لے لو، میرے نام پر ادھار لے لو، محمد ادھار چکا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ خاموش رہے. ایک اور صحابی کہنے لگے کہ نہیں، اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تو اللہ کے راستے میں دینا ہی اچھا ہے. اللہ کے راستے میں دینا ہی اچھا ہے. اللہ نے کہا ہے دو میرے راستے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس صحابی کی بات سنی تو چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، خوش ہو گئے. پہلی بات پہ چپ رہے، کچھ رد عمل ظاہر نے کیا. دوسری بات پہ ہنسنے کا مطلب کیا ہے کہ تم نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے. یہ سخاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کرنے کا مقصد، یہ سخاوت آج کوئی نہیں اپنا سکتا. عرض کرنے کا مقصد یہ سخاوت ہم میں سے کسی کے اندر یہ ہمت ہے ہی نہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ تھا. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو دیکھ کے شاید ہمارے اندر کے بخل اور کنجوسی کی برف پگھلنے لگ جائے، شاید ہماری کنجوسی کا علاج ہو جائے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، اللہ کے دین کے کاموں پر خرچ کرنے سے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنے سے جو کبھی کبھار بخیلی حائل ہو جاتی ہے، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو دیکھ کے بخیلی ساری دور ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفاق میں، اور یہ آپ کی زندگی بھر کا یہی تھا. آپ نے اپنی بیویوں کو بھی یہی سکھا رکھا تھا. کئی دفعہ سنتے ہیں، ابھی آج کے خطبے میں میں نے عرض کیا کہ گھر تشریف لاتے پوچھتے کھانے کا کچھ ہے، بتایا جاتا نہیں. یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، جب گھر لا کے کچھ نہیں دیا کھانے کو تو سوال کیسے کر سکتے تھے کھانے کا؟ بات ایسی نہیں. آپ اپنے وسائل کے مطابق ہر مہینے گھر کی ضروریات کا انتظام کر کے دیتے تھے، لیکن آپ نے اپنی بیویوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی رغبت اتنی دلا رکھی تھی، تربیت ایسی کر رکھی تھی کہ جب ان کے دروازے پہ کوئی سائل دستک دیتا تو وہ اس کو خالی واپس نہیں موڑتی تھی، خالی واپس نہیں کرے. ازواج مطہرات کا یہ عمل تھا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات بتائی کہ ایک دفعہ ایک عورت آئی، دو اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں. گھر میں 3 کھجوریں پڑیں، 3 کھجوریں گھر میں تھی، صرف اور صرف 3 کھجوریں. اس نے سوال کیا، میں نے دیکھا کہ 3 افراد ہیں، میں نے وہ تینوں کھجوریں اٹھا کے اس عورت کو دے دی، تینوں کھجوریں دے دی. اس نے دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کھجور کھلائی اور ایک کھجور خود کھانے کی وجہ ہاتھ میں پکڑ رکھی. جب دونوں بچیوں نے وہ ایک ایک کھجور کھا لی، فارغ ہو گئی، دونوں اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگیں. گویا سوال یہ تھا کہ اماں تمہارے پاس ایک کھجور اور بھی ہے. اس ماں کی ممتا کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ وہ کھجور اپنے پیٹ میں ڈال لے، اس نے وہ بھی آدھی آدھی کر کے دونوں بیٹیوں کو ہی دے دی. ام المومنین سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، اندر اثر کر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اس منظر کا ذکر کیا. تو عرض کیا کر رہا تھا، ازواج مطہرات بھی انفاق ہی کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ تھی. اس لیے جب گھر جاتے پوچھتے کھانے کا کچھ ہے؟ نہیں. تو یہ نہیں کہتے کیا بات ہے، عجیب بات ہے، ہر مہینے کھانے کا بندوبست کر کے دیتا ہوں، میرے لیے بچا کے کچھ رکھتی ہی نہیں ہو. ایسا کبھی نہیں کہا تھا. خود بھی انفاق، سخاوت اور اپنے اہل خانہ کو بھی اسی کی تعلیم. اور ایک مثال آخری سنیے، بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لخت جگر، گوشہ جگر. ایک دفعہ دیکھا کہ گلے میں سونے کا ایک ہار پہنا ہوا، چھوٹا سا لاکٹ کہہ لیں، چھوٹا سا ایک
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا، نظر پڑی تو چہرے کے آثار متغیر ہو گئے، خوشگواری کی بجائے ناخوشگواری چہرے پہ بیٹی نے دیکھ لی، بھانپ لی۔ کیوں جی؟ آج بیٹیوں کو کھاتے پیتے دیکھیں، اچھا لباس، اچھا گھر، اور جب بیٹی خاص طور پر یہ بتا دے کہ میرا خامد بڑا اچھا ہے، آپ کا داماد بڑا اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، مجھے پیسے بھی دیتا ہے اور بھی ہر ضرورت کی چیز لا کے دیتا ہے، تو ماں باپ یہ بات سن کے پھولے نہیں سماتے۔ فاطمہ بیٹی نے محسوس کیا ناگواری کے آثار دیکھے تو عرض کیا کہ اللہ کے نبی، یہ علی نے مجھے ہار بنا کے دیا ہے، رضی اللہ تعالیٰ، علی نے ہار بنا کے دیا ہے، پھر بھی خوش ہونے کی بجائے ویسے ہی اثرات۔ فرمایا بیٹی، تیرے باپ کی امت میں اتنے لوگ ہیں مدینے میں جو غربت، فاقے اور نہ جانے کن کن مسائل سے دو چار ہیں، اور میری بیٹی کے گلے میں سونے کا ہار ہو، مجھے تجھے بات اچھی نہیں لگتی۔ میری بیٹی کے گلے میں سونے کا ہار ہو اور میری امت کے لوگ فاقوں سے پس رہے ہوں، یہ بات مجھے اچھی لگتی ہی نہیں ہے۔ بیٹی نے وہ ہار اتارا، بازار میں فروخت کیا اور قیمت ساری کی ساری اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ سخاوت کی انتہا۔ اللہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کی یہ چند مثالیں دے کے ہماری برف بھی پگھلے، ہمارا سردی کے برف کے گولے بنے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہماری طبیعتیں آمادہ ہو جائیں۔ اے اللہ ہمیں زندگی کے ہر عمل میں، ہر معاملے میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی اسوہ حسنہ اور آپ کی سنتیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔